سارپلام یاد کو تیری ٹوٹ کے چاہا، دل کو خوب سزا دی ہم نے، دیکھ کے جس کو دل دکھتا تھا وہ تصویر جلا دی ہم نے، آج شہزاد تجھے سمجھائیں کیوں کر عمر گنوا دی تم نے۔ دکن میں ولی دکنی اور شمالی ہندوستان میں میر غالب سے لے کر آج تک اردو کی اصناف سخن میں غزل کی معنویت اور مقبولیت ہر دور میں نکھر نکھر کر سامنے آئی ہے۔ 60 کی دہائی کے بعد جو نئی نسل اردو غزل کے منظرنامے پر اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئی، ان میں غنائیہ لہجے کی نمائندگی کرنے والے شعراء میں فرحت شہزاد کا نام نمایاں ہے۔ پاکستان کے ادبی افق سے نمودار ہو کر انہوں نے اردو کی نئی بستیوں میں بھی انداز غزل کے لیے فضا ہموار کی۔ چلو جاگ کی آنکھوں میں ہنسی خواب نے بھول جانے کہ محبت کی سوا دنیا میں اور بھی ہم کوئی اور تک بھی ڈوب گئے ہر ایک درد سے آج کی رات چلو جاگ کی آنکھوں میں ہنسی خواب لے، آج کی رات چلو جاگ کی آنکھوں میں ہنسی خواب لے۔ کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا، کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا، دہکتی آگ تھی تنہائی تھی فسانہ تھا، کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا، دہکتی آگ تھی تنہائی تھی فسانہ تھا، غموں نے بانٹ لیا ہے، غموں نے بانٹ لیا ہے، غموں نے بانٹ لیا ہے مجھے یوں آپس میں، یوں آپس میں، یوں آپس میں، یوں غموں نے بانٹ لیا ہے مجھے یوں آپس میں، کہ جیسے میں کوئی لوٹا ہوا خزانہ تھا، کہ جیسے میں کوئی لوٹا ہوا خزانہ تھا، دہکتی آگ تھی تنہائی تھی فسانہ تھا، کھلی جو آنکھ
तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है, तेरा मिलना तेरा मिलना। चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तवील अरसे से वो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मुकीम हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से उनके जो शेरी मजमूए मंजर आम पर आए, उनमें मत सोचा करो तुम, जुदाई, सुन पाओ अगर, आड़ी तिरछी लकीरें और आईना झूठा है शामिल हैं। फरज शहजाद साहब ने अपनी तख्लीकात के जरिए न सिर्फ गजल के शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाई है, बल्कि नाक़िदीन को भी मुतासिर करते हुए अदबी मंजरनामे पर अपनी इनफरादियत के दस्तखत ज़ब्त किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे रूबरू ऐसी ही मुनफरिद शख्सियत के हामिल मोहतरम फरज शहजाद साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। फरज साहब, हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस प्रोग्राम और आपकी तवसत से आपके तमाम देखने वालों को आदाब अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ अपने बारे में, आपका ख़ानदानी पस मंज़र, इब्तदाई तालीम, उस वक्त के अदबी माहौल के हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें तो। ये बात तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की है, लेकिन आपने पूछ ली है तो जो कुछ मुझे याद है उस जन्म का, जी, वो यूँ है कि मेरे वालिदैन की पैदाइश जिस ख़ित्ता अर्ज़ में हुई वो आज हिंदुस्तान में शामिल है। मेरी पैदाइश जिस छोटे से शहर में हुई वो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है, डेरा गाज़ी खान उसका नाम है। अच्छा। वहाँ से इब्तदाई तालीम जिसको हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं वो मैंने डेरा गाज़ी खान से की, और उसके बाद मैं आ गया कराची। जी। कराची तवील अरसा रहा। मैंने कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ मैं। मैंने एमए उर्दू किया और एमए इंग्लिश में कर रहा था, जब कुछ पर्सनल सिलसिलों की वजह से मैंने फैसला किया कि नहीं, अब मुझे भी हिजरत करनी चाहिए, अपनी जो ख़ानदानी रिवायत है उसको बरकरार रखना चाहिए। तो मैं चला गया जनाब अमेरिका अराउंड 78-79 के आसपास, और उस वक़्त से ताहाल अमेरिका में हूँ। मेरी फैमिली और मेरे बच्चे, मैं सब वहीं पर मुक़ीम हैं। लेकिन वहाँ मुक़ीम होने के बावजूद जो एक सिलसिला हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से जुड़ा है वो बार बार यहाँ लेकर आता है, और कोशिश ये होती है कि वो काम किया जाए, वो उन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी उन्हीं भी शामिल हुआ जाए जो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हवाले से आपको इन दो मुल्कों की तरफ ला सकें। बहुत अच्छा। बहुत शहजाद साहब, आपके तख्लीकी सफ़र की कैफियत का कुछ हवाला दें, और अपने इब्तदाई तख्लीक़ात के हवाले से कुछ अशार हमारे नाज़रीन को
ضرور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے والدین کی پیدائش جس خطہ زمین سے ہے اور میری اپنی پیدائش وہاں سے ہے، اور تیسری جنریشن جو میرے بچے ہیں ان کی پیدائش سب کی امریکہ سے ہے، تو اس حوالے سے ایک بہت پرانی غزل میری تھی، تو اس کے 2 اشعار سے میں شروع کروں بات. یہ بات ہے غالباً 80s کی آس پاس وہاں پہ کہ سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا. سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، وطن زمین ہی رہی، میں سرحدوں میں بٹ گیا. کیا کہنے. واہ. تو 1000 نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا. کیا کہنے. 1000 نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا. نچانے کب میں مندروں میں مسجدوں میں بٹ گیا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. تو میں زخم آدمی کے دکھ سمیٹتا رہا. کیا کہنے. میں زخم آدمی کے دکھ سمیٹتا رہا، خدا جو مسجدوں میں تھا نمازیوں میں بٹ گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو یہ ایک حوالہ تھا میرے دونوں ملکوں سے اور تیسرے ملک سے متعلق ہونے کا. شاعری کا آغاز تو میرا خاصا تاخیر سے ہے. میں نے ماسٹرز کے بعد ہی، یعنی میں نے غالباً ایم اے اردو کیا ہے 75-76 میں، اور اس کے بعد پھر جو ایک بے قاعدہ سی شاعری کا دور ہوتا ہے وہ وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے، چونکہ آپ اس ماحول میں ہیں، آپ کے ارد گرد دوست ہیں جو یا شعر کہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، یا کم از کم سنتے تو بہرحال ہیں. تو وہاں سے بات شروع ہوئی، اور پہلا مجموعہ میرا بڑی تاخیر کے بعد غالباً 90 یا 91 میں شائع ہوا، مت سوچا کر. تو مت سوچا کر کا میرا پرائیڈ یہ تھا کہ اس کو پہلے سال، اس سال کی بیسٹ بک آف دا ایئر کا ایوارڈ لاس اینجلس کی ایک تنظیم نے دیا تھا. تو اس کے بعد سے پھر سلسلہ چلتا رہا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تم مت جدائی کے بعد ایک تم مت سوچا کر کے بعد اگلی کتاب میری تھی تم جدائی، پھر سن پاؤ اگر، پھر آڑی ترچھی چند لکیریں، پھر آئندہ جھوٹا ہے، اور اب تک کی آخری کتاب جو ہے وہ ہے سارے جواب گمسم. واہ واہ. تو یہ ایک چھوٹا سا حوالہ ہے میرا. ہاں، ایک بات جو غالباً میرے حوالے سے زیادہ کہی جاتی ہے اور اہم سچ بھی ہے کہ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارا وقت آتے آتے میڈیم تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب کتاب، اور خاص طور پہ اردو کی کتاب پڑھنے والے کم سے کم تر اور کم ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں. تو اب یوں ہو گیا ہے کہ جو لوگ اردو کے شوقین ہیں سامعین بڑھ رہے ہیں، قاری کم ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ خاص بات ہو رہی ہے کہ سامعین اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کہ جو اردو جن کی زبان نہیں ہے وہ اردو سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ اردو سننا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنا کلام میرا گایا گیا وہ میری بہتر اور بڑی پہچان بنا بنسبت اس کے جو چھپا. اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے غالباً 90 یا 91 میں ہی میں نے ایک آڈیو بک کا سسٹم شروع کیا، جس میں میں نے 2 CDs اور 2 کیسٹس جو تھے وہ ریکارڈ کیے، اپنی نظمیں اور غزلیں. اس کو بڑی پذیرائی ملی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ابھی بھی یہ ایک سلسلہ سا ہے کہ وہ ان لوگوں تک جو شاعری کو یا مجھے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں ان تک پہنچنے کا ایک طریقہ یہ نکالا گیا کہ چلیے کتاب آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ یہ کر لیجئے. جس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک لتا جی نے غزل کی تھی، مجھے خبر تھی وہ میرا نہیں پرایا تھا، پدھڑکنوں نے اسی کو خدا بنایا تھا. مجھے خبر تھی وہ میرا نہیں پرایا تھا، مجھے خبر تھی وہ میرا نہیں پرایا تھا، پدھڑکنوں نے اسی کو خدا بنایا تھا، مجھے خبر تھی وہ میرا نہیں پرایا تھا.
اب اس کا دیکھیے اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ 6 کتابیں ہونے کے باوجود اگر ٹوٹل کتابوں کی طرف آپ دیکھیے گا تو 6 کتابوں نے مل کر غالباً 10,000 قارئین پیدا نہ کیے ہوں گے یا کیے ہوں گے. لیکن ہم اس ایک غزل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کئی ملین ہٹس آپ کو یوٹیوب پہ اس غزل کی مل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک غزل اگر کچھ ملین لوگوں تک صرف اس وجہ سے پہنچی کہ یہ اس میڈیم میں تھی جو اس وقت سنا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جتنے وہ لوگ جو میرے ساتھ یا میرے بعد آنے والے کام کر رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. صرف کتاب تک قید نہ ہو کے رہ جائیں بلکہ اس کو صوتی حوالے سے سماعت تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اور یہی وقت کی ضرورت بھی ہے. میرا خیال ہے یہی وقت کی ضرورت ہے. معزز ناظرین، فرحت شہزاد صاحب سے بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس وقت ہم ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں فرحت شہزاد صاحب کے ساتھ مزید گفتگو جاری رہے گی. ارے آلے نبی سر چشمے راہ ہدایت ہے، یہیں سے سب چراغ راہ بن بن کر نکلتے ہیں. روشنی کے مینار ہر جمعرات اور اتوار رات 10:30 بجے صرف عالمی سہارا پر. عبداللہ کا بیٹا کالی کملیا والا ہے. ساز و نغمہ بروز جمعرات رات 9:30 بجے عالمی سہارا پر. تو کہاں ہے؟ تجھ سے ایک نسبت ہے میری ذات کو، کب سے پلکوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں رات کو. सहारा न्यूज नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है. नाज़रीन, इस वक्त हम एक मुलाकात के तहत मुलाकात कर रहे हैं पूरी दुनिया के मशहूर व मारूफ शायर, जिनकी गज़लें, जिनका कलाम आप मुख्तलिफ गज़ल सिंगर से के हवाले से पूरी दुनिया में फैला हुआ है. तुम्हारे साथ भी तन्हा हूं, तुम न समझोगे. मैं अपने ख्वाब का साया हूं, तुम न समझोगे. तुम्हें गंवा के भुलाने की जंग के हाथों मैं किस अजाब से गुजरा हूं, तुम न समझोगे. मुझे अजीज है हासिल से बढ़ के ला हासिल. शराबे आप में खोया हूं, तुम न समझोगे. रे उमड़ घूमड़ घीर आयो रे सजनी बरदा. रे उमड़ घूमड़ घिर आयो रे सजनी हे बरदा.
بددا بددا بدرا بددا 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 بدرا 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 رے امڑ گھومڑ گر آیو رے سجنی بدرا بس تو ہی نہیں، ایک بس تو ہی نہیں، مجھ سے خفا ہو بیٹھا، ایک بس تو ہی نہیں، ایک بس تو ہی نہیں، مجھ سے خفا ہو بیٹھا، میں نے جو سنگ تراشا وہ خدا ہو بیٹھا۔ محترم فرج شہزاد صاحب اس وقت ہم سب کی خوش قسمتی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو جاری کر رہے ہیں۔ فرج صاحب، شعوری طور پر جب آپ نے شاعری شروع کی اس وقت شعری افق پر جو لوگ نمایاں تھے ان میں کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جو سچ بات ہے، دراصل جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو میں اپنے دوستوں میں جانا جاتا تھا فراز کا ایک مطلب حافظ ہونے کے حوالے سے۔ جی اچھا۔ اس زمانے میں ہمارا اس وقت جب ہم نے شاعری شروع نہیں کی تھی، فراز تھے، احمد قاسمی صاحب تھے، بشیر بدر صاحب تھے، وسیم بریلوی صاحب تھے، اور بہت سارے، فیض صاحب تھے، افتخار عارف صاحب تھے، ناصر کاظمی صاحب حیات تھے، بہت سارے، علی جی ہیں، اپنا ساحر صاحب تھے، مجہور سلطان پوری صاحب تھے، کیفی اعظمی صاحب تھے۔ تو اب میں نام گنواؤں تو سارا وقت چلا جائے گا، لیکن ان تمام لوگوں نے جہاں مطلب ہے کہ یہ ہم تک پہنچتے رہے اور یہ احساس ہوتا رہا کہ ہمارا دور کیا کہہ رہا ہے یا کس حالت سے گزر رہا ہے۔ سچ مچ جو شاعری کا حوالہ میرا رہا وہ آپ ہنسیں گے، جب میں ایم اے کر رہا تھا تو چونکہ میں ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک 3 گھنٹے کے وقت میں آپ کو، چونکہ آپ نے تھیسس نہیں لکھی ہوتی تو آپ کو ایک پورا مضمون لکھنا ہوتا ہے اور پورے 100 نمبر اسی مضمون پہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے شروع کیا اردو غزل کا ارتقا، وہاں سے بات شروع ہوئی تو میں لے کے چلا اپنے قلی قطب قائم علی شاہ سے شروع کی بات، تو بات کرتے 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 جب ہم اردو غزل لے کر پہنچے داغ تک تو جو ایک خاص ایک پیٹرن ہے اس دور کا، اس طرح کے اشعار مجھ کو یاد نہیں تھے، تو سوچا کیا کیا جائے، تو خیال ہے یار ایک چھوٹی سی چیٹنگ کرنے کا کہ ایون جو ممتحن ہے اس کو بھی سارے دوادین تو یاد نہیں ہی ہوں گے، کیونکہ اس میں 4-6 اشعار جو ہیں اگر اساتذہ کے لہجے میں گھڑ کے رکھنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوگا، کیا حرج ہے۔ تو اس موضوع پہ، جو موضوع جس کے اشعار مجھے اتنے یاد نہیں تھے، اس کے 2-4 اشعار میں نے اسی وقت ان کے لہجے میں گھڑ کے اور وہاں رکھ دیے، اور جب تک رزلٹ نہیں آیا میرا دل کپ کپاتا رہا کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ صرف وہ رزلٹ اچھا رہا بلکہ اس پرچے میں میرے سب سے زیادہ نمبر تھے۔ تو وہاں سے ایک مجھے ذرا سی یہ ایک ایج ملی، ایک حوصلہ ملا کہ مطلب ہے کہ اس بات کو یہاں سے آگے چیٹنگ کی جا سکتی ہے، اس چیٹنگ کو ریالٹی سے کیا جا سکتا ہے۔
वाह वाह वाह। तो फराज साहब थे, फराज साहब से बाद में जब मौका मिला मिलने का, जुलने का, बैठने का, तो शायरी के हवाले से वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नाम है जी। और अपना हम मैंने बहुत पसंद बेहद करते मकबूल थे। तरीन नाम, बहुत सारे ऐसे नाम जो जी। उस वक्त आए और बहुत लोगों को उनका पता नहीं लगा। जैसा मैंने अर्ज किया कि मीडियम बदला, तो जो उनकी 2-3 गजलें गाई गईं, 2-4 गजलें जिस आर्टिस्ट की गाई गई वो ही रह गईं और लोग भूल भी गए कि वो आए थे। जिस तरह के उबैदुल्लाह अलीम साहब एक थे, बड़े बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा लहजे के शायर थे। अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। अतर नफीस थे, अतर तुमने इश्क किया, कुछ तुम ही कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ। इस तरह के बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये वो लोग हैं कि ये जो 2-2, 4-4 गजलें गाई गईं वहां महफूज रह गए। उसके बाद ये किताबों का उस वक्त रुझान भी यही था, लेकिन फिर जब हमारा दौर पहुंचता है तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पहुंचते पहुंचते गिनती के चंद लोग रह गए हैं। और हमारे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में हैं जिसमें अपना वसीम भाई जैसे लोग मौजूद हैं। अब हमारे दोस्त हैं जिनकी वजह से, जिनके तवज्जुह से मैं हाजिर हुआ हूँ, फसी अकमल साहब। तो अब चूंकि जहां वो महफूज हैं वहां तक रसाई आम आदमी की नहीं हो रही, खासतौर पे उर्दू पढ़ने वालों की, तो उस वजह से वो मतलब है कि इस लाइमलाइट से थोड़ा सा दूर रह गए। मगर ना मुस्तनिद शायर हैं, अपने अब्दुल्लाह साज हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो जरा सा पस पर्दा आ गए, वरना उनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम। मौजूद नाजरीन, फरहत शहजाद साहब से बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम फौरन हाजिर होते हैं और देखते हैं फरहत शहजाद साहब के साथ मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी।